صرف 31 بار اللہ کا یہ نام صرف 31 بار 31 ٹائم پڑھ لو. یقین مانو عمل کے پڑھتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو دیکھیں، اللہ پاک نے چاہا تو یہ لفظ سن لیں، اللہ پاک نے چاہا تو یہ وہ عمل ہے جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے. دیکھیں، کوئی لالچ نہیں دوں گا، نہ کوئی ٹوپی ڈرامے کروں گا، سچا عمل بتاؤں گا، لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا آزمودہ عمل، پروف بھی دوں گا، لائیو پروف اسی ویڈیو میں، کہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گی. آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ رب کے کلام میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ یہ رب کو ماننے والا یہ وہ مجرب کتاب سے عمل لیا گیا ہے جو دولت کی ایسی بارش برساتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑی بڑی تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، لمبے لمبے وظیفے پڑھ لیے لیکن غربت اور غریبی نہیں مٹی. آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. یہ عمل کروڑوں کا ہے، بس سچے دل سے پڑھیں، پورے یقین سے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں. انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کر آئے گا. یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا. دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، اس عمل کو آپ سنیں گے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی. آپ پڑھ تو چھوڑیں، صرف سن لیں، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. پڑھیں گے تو آپ فقیر سے انشاءاللہ بادشاہ بن جائیں گے، کیونکہ اس عمل کے پڑھنے والے رب کو راضی کر جاتے ہیں، رب کے دوست بن جاتے ہیں، رب کے لاڈلے ہو جاتے ہیں اور رب کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں. عمل کے پڑھتے ہی تو پھر رب سے جو بھی مانگتے ہیں، ذاتی مکان مانگ کر دیکھ لو، قرضہ ہے قرضوں سے چھٹکارا مانگ لو، ظالم کا ظلم ہے. اگر کسی سے محبت کرتے ہو یہ عمل پڑھ لینا، اللہ پاک اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا کرے گا کہ وہ دنیا سے لڑ جائے گا لیکن یقین مانے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. اس عمل کے پڑھتے ہی دنیا کی ہر پریشانی منٹوں نہیں سیکنڈوں میں حل ہوگی. دیکھیں دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، میں کوئی عمل بتاتا ہوں نا تو بہت سے لوگ میسج کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، یار تم خود کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اگر تمہارے وظیفوں میں اتنی طاقت ہے تو پوری دنیا کی پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ بہت سے لوگ ہیں، مسئلے مسائل ہیں، ساری دنیا امیر کیوں نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں، 4 لوگ وظیفے پڑھتے ہیں مثال کے طور پر، چاروں کی مختلف پریشانیاں، کسی کو مالی پریشانی ہے، کسی کے اوپر قرضہ ہے، کوئی بیمار ہے. دیکھیں بعض اوقات ہے نا وظیفے میں انسان کے پڑھنے میں بہت سے مسئلے. دیکھیں، سب سے پہلا مسئلہ انسان خود جلد بازی میں وظیفے، جلد بازی میں بے دلی سے بے ترتیبی سے پڑھ کے وظیفے کے اثرات ختم کرتا ہے. پڑھ تو لیتا ہے لیکن وظیفے کی وہ طاقت نہیں رہتی، کیونکہ بے دلی سے بے توجہ سے جلد بازی میں غلطیوں کو کرتے ہوئے عمل پڑتا ہے. ایک تو غلطی میں جلد بازی میں ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر جلد بازی میں عمل پڑھتے ہیں، بس یہ پہلی غلطی. دیکھیں پھر دوسری غلطی، سیکنڈ نمبر پر غلطی، دل میں وسوسے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا. یہ وسوسہ وظیفہ اثر نہیں کرتا. اللہ پر یقین پورا رکھیں. دیکھیں روزی رزق دینے والی ذات جب رب کی ہے، جب یقین ہوگا تو ہی فائدہ ہوگا، بنا یقین کے آپ کو کچھ بھی نہ ملے گا. اور تیسرے نمبر پر دوستو، بھائیو بہنوں، بعض اوقات انسان صحیح طرح پڑھتا ہے، صحیح ویڈیو دیکھتا ہے، لیکن وقتی کوئی ایسی اس کی آزمائش ہوتی ہے. دیکھیں اللہ پاک ہمارے معاملات کو بہتر جانتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بہتر نوازنا چاہتے ہو. بعض دفعہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے، بعض دفعہ نقصان دہ بن جاتی ہے. اب ایک میرا دوست تھا، وہ کہتا یار میں اتنی دعا کرتا ہوں، مجھے گاڑی نہیں ملتی، میں سالوں سے دعا کر رہا ہوں. اب وہ سالوں سے دعا کرتا تھا، اب یہ ہوا کہ اس کو گاڑی نہیں ملتی تھی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، یار تمہارے وظیفوں میں دم نہیں. میں نے کہا بھائی اللہ کی آزمائش ہے، یہی وظیفہ ہزاروں لوگ پڑھ کے ان کو گاڑیاں ملی ہیں. بولتے ہیں مجھے نہیں ملی، تم جھوٹے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا اللہ پر یقین کر کے پڑھو. تو پھر اس نے پھر تھوڑے دن اور پڑھا تو پھر جو ہے وہ گاڑی مل گئی. بھائی پھر اس کا کچھ دن بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں پاؤں چلے گئے گاڑی سے. ایکسیڈنٹ اتنا خراب، وہ زندہ بچ گیا لیکن ساری زندگی محتاج ہو گیا. پھر مجھے کہتا ہے یار اب میں سمجھ گیا کہ میرے لیے یہ گاڑی میرے حق میں بہتر نہیں تھی. دیکھیں ضد کرتا ہے نا بندہ، پھر اللہ بولتا ہے اب لے چل تو جا، تب تیرے حق میں یہ چیز بہتر نہیں ہے، جب تجھے نہیں دی جا رہی سمجھ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ پیسہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایسے بھی لوگ تھے، ان کے پاس پیسہ آیا، وہ ٹریولنگ کی، انہوں نے جہاز کریش ہو گیا، نہیں تھا ان کے نصیب میں پیسہ، زبردستی ضد کر کے مانگنا شروع کر دیا. دیکھیں وظیفے پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہو وہ مجھے رزق دے. بس پھر دیکھیں انشاءاللہ
تو آپ کے انشاءاللہ حق میں بہتر رزق ملے گا آپ کو، جو آپ کے فائدے مند ہوگا، نہ کہ نقصان دہ۔ تو دیکھیں آج کا جو عمل ہے نا، یہ چھوٹا سا عمل، صرف اور صرف آدھی سے 1 منٹ، زندگی کی 1 منٹ اگر آپ نے یہ عمل پڑھ لیا نا، میں بڑی بات نہیں کرتا دوستو، یہ عمل انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ یہ رب کو راضی کرنے والا، رب سے خزانوں کو لوٹنے والا عمل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا 1 منٹ میں اوپر سے آسمان سے پیسہ برسے گا۔ دیکھیں میں کوئی آپ کو مس لیڈنگ نہیں کر رہا، میں رب سے مانگنے کا سچا عمل بتا کر چلا جاؤں گا۔ پڑھنا آپ نے، ذمہ داری آپ کی ہے، لیکن دل سے یقین سے پڑھیں گے تو فائدہ فوری طور پر ہوگا۔ دیکھیں دوستو، بھائی بہنوں، اس بندے پر اللہ کا نور برسے گا جو شخص بھی آج کے دن دوستو بھائی بہنوں صرف اور صرف 31 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین و آسمانوں کا نور اسی وقت اسے عطا کر دے گا۔ اسی لیے آج کے دن کی سب سے خاص اور سب سے قیمتی آیات ہیں، اور آج کے دن کا ساتھیوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، ایسا عمل آج آپ کو دیکھیں، یہ عمل سال کے 365 دن جب دل کرے پڑھیں، جب دل کرے پڑھیں۔ لیکن دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، کوشش کرنا اس عمل کو آپ لوگ سال کے 365 دن ویسے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا جیسی میری ویڈیو آئے آپ نے اس عمل کو فوراً پڑھ لینا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، اب ذرا توجہ کیجیے گا کہ میں اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کی نیت کر لینی ہے۔ یعنی کہ جو بھی مقصد ہے آپ کی زندگی کا، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں، اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، میرے پاس رزق نہیں، مجھے رزق عطا کر دے، مجھے نور عطا کر دے، نور ایمانی، نور روحانی، یعنی نور ایمانی، نور روحانی، نور جسمانی، یہ سارے نور طلب کریں۔ ایسی نورانی اور روحانی قوت تمہارے وجود میں آئے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے، بشرط ہے کہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس شہادت مبارک کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ مقدر تمہارا فوراً سنور جائے گا، تقدیر فوراً بدل جائے گی، حالات تمہارے فوراً بدل جائیں گے۔ مقروض ہیں تو قرضوں سے نجات مل جائے گی، قید میں ہے تو رہائی مل جائے گی، کسی غم میں ہے تو خوشیاں مل جائیں گی، کسی دکھ میں ہے تو فوراً دکھ درد تکلیف دور ہو جائیں گی۔ اس عمل کو بہت زیادہ فائدے ہیں دوستو، بھائی بہنوں، بہت سارا اس عمل کو پڑھتے ہی پیسہ تمہارے قدموں میں ہوگا۔ اسی لیے آج ذرا توجہ کیجیے گا، آج کے دن کسی وقت بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، سال کے 365 دن کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتا رہا ہوں، ان چیزوں کی ترتیب کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک میں نے آپ کو بتانے لگا ہوں، اس درود پاک کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یعنی یہ کوئی درود ابراہیمی پڑھے تو یہ سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے، اور ضروری ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اگر نہیں آتا تو پھر یعنی کہ پھر مجبوری آپ کوئی بھی دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی درود پاک کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ دیکھیں انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی اسے کوئی مصیبت آتی ہے، کبھی کوئی غم آتا ہے۔ اسی لیے ہر قسم کی برکت حاصل کرنے کے لیے، ہر قسم کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، قرضے سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، غم سے نجات کے لیے، فقر سے چھٹکارے کے لیے، نصیب کو بدلنے کے لیے، تقدیر کو بدلنے کے لیے، نحوست کے خاتمے کے لیے، گھر میں امن اور خوشحالی کے لیے، سکون کے لیے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایسے انوار و تجلیات ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا، درود پاک پڑھا، اس کے بعد اپنے لیے فتح کے دروازے کھلنا ہے۔ یعنی کہ یہ بات کہنی ہے، یا اللہ میرے لیے فتح کے دروازے کھول دے۔ اس کو عربی الفاظ میں یعنی کہ اللہ کے اسماء کے ذریعے یہ دروازے کھلوانا ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ میں ذکر کر رہا ہوں، اس کو جس مقام پر بتایا جائے اس مقام پر پڑھی جائے گی، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ پھر دیکھنا، اب سب سے پہلے چیز یعنی کہ سب سے پہلی چیز جو ہے، آپ نے اپنی تمام رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ جب یہ رکاوٹیں دور کروائیں گے تو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا فتح۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے کھولنے والے، اللہ تمہاری تمام مشکلیں کھول دے گا، اور یہ دروازہ پاک
جس میں ذکر کیا ہے، یعنی کہ اس کو آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی، 11 مرتبہ بھی۔ ان میں جس تعداد کا آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو آیت مبارکہ بتائی جائے گی اس کو آپ نے 7 سے کم نہیں پڑھنا۔ یہ دروازہ پاک ہے جس میں ہم کچھ کمی پیشی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو بھی تعداد میں پڑھنا ہے، جس کا ورد کرتے ہی ہر مصیبت آفت دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور اس کی کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے۔ اس کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ مختصر سی تعداد ہے، لیکن آج کے دن جب بالکل مختصر تعداد میں بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی تاثیر اتنی ہی ملے گی جتنا کہ آپ نے 11,000 میں 11 داخل یعنی کہ 11 مرتبہ پڑھ لے گا۔ یعنی اس دن اس کا پڑھنا اس کے ثواب میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنوں کی تقسیم فرمائی ہے۔ ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عطا کیا، اور اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حسانیوں کو دیکھیں جو اپنا اتوار کا دن مناتے ہیں، اور یہودیوں کو دیکھیں وہ اپنا ہفتے کا دن مناتے ہیں۔ اور سوموار کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا، منگل کا دن حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے دن تھا، بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور جمعرات کا آدم علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے تھا، اور جمعے کا دن جو سارے دنوں کا سردار ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو عطا نہیں کیا، کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ یہ آقا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، حضور کی امت پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہم گناہ گاروں کو عطا فرمایا۔ اسی لیے اسی دن میں آپ نے ان میں سے کسی دن بھی اس عمل کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لینا ہے، پھر آپ کی تاثیر دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کے ذریعے پھر دشمنوں پر بھی فتح کے دروازے کھولتا ہے۔ غرض کے ہر قسم کی تکلیفیں، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز بھی دور کر دی جاتی ہے، اور تکلیفوں کو رحمت اور رحمت میں بدل دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہت بڑے بزرگ بیانی کرتے ہیں کہ رزق اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسباب میسر ہوتے ہیں تمام کاموں کے۔ جس بندے کے پاس کسی چیز کا کوئی سبب نہیں، یعنی کہ کوئی بیکار نہیں، کوئی سسٹم یہ ایسا بے روزگار نہیں ہے، یعنی کہ روزی کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے، یعنی کہ جیسے کہ جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ بندہ اس عمل کو کرے تو یہ ساری چیزیں خود بخود اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جن لڑکوں یا لڑکیوں کے نصیب بند پڑے ہیں، جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، والدین پریشان ہیں، یا جو لوگ بچے امتحانات میں ناکام ہو رہے ہیں، یعنی کہ بالکل نا امید ناکام ہو چکے ہیں، وہ امتحانات والے بچے بھی پڑھیں جو قید سے رہائی چاہتے ہیں کہ قید کے دروازے کھل جائیں۔ ایسی رکی ہوئی شادیاں، ایسے رکی ہوئے کاروبار، ایسے رکی ہوئی مقدر اس عمل کو برکت سے سارے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے جن کے ویزے نہیں لگ رہے وہ اس عمل کو کریں تو ویزے بھی لگیں گے۔ اس لیے اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے ہر امتحان میں کامیابی ملے، کوئی چاہتا ہے کہ فوری طور پر دولت کے ڈھیر لگ جائیں، کہ اس کو چاہتا ہے کہ نئے شعبوں میں فتح اور کامیابی ملے، تو اس کو آج پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ خود دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اس لیے اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس کو 11 بار پڑھ لیا تو پھر اب آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے ایک بزرگ ہمیشہ ہر مقصد والے شخص کو بتاتے تھے، جن کا نام عزت امام یعنی کہ حضرت امام حسن بصری ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ کلمات ہیں، ان کے پاس جو شخص بھی آتا تھا آپ ہر شخص کو یہ کلمات بتاتے تھے۔ کسی نے کہا میرے پاس اولاد نہیں، فرمایا یہ کلمات پڑھو۔ کسی نے کہا میرے پاس روزگار نہیں، فرمایا یہ پڑھو۔ کسی نے کہا اولاد نہیں، فرمایا مسئلہ فلاں ہے، مشکل ہے، فلاں مصیبت ہے، فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑھو، اس کی برکت اتنی ہے کہ تمہارے تمام مسئلے حل ہوں گے۔ ایک شخص نے یہاں تک کہا کہ میری کھیتی باڑی میں برکت نہیں ہے، آپ نے فرمایا بیٹا جا کر یہ عمل شروع کر دیں، پھر دیکھیں کیسے تمہارے خیت میں برکت آتی ہے، کیسے تمہارے لیے اللہ کے
نوری ملائکہ کی مدد آتی ہے، کیسے فرشتوں کی مدد آتی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ عمل آج کے دن پڑھنے سے یا کسی بھی دن پڑھنے سے بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو اللہ سب گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، سب گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ جس نے آج کے دن استغفار کو لازم کر لیا اپنے اوپر، اس سے ہر غم سے نجات مل جاتی ہے، ہر تنگی سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے جہاں اس کو گمان نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ امام الانبیاء نے فرمایا ہے، اور آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی رد نہیں ہوتے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن جو زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ کبھی بدل نہیں سکتے۔ اسی لیے دوستوں، اس موقع کو غنیمت سمجھ کے کریں، یہ موقع بار بار نہیں ملتے۔ اللہ کے حضور اپنی حاجات کے لیے توبہ استغفار کیا کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھایا کریں۔ دیکھیں، انسان میں شرکی طاقتیں دو ہیں، یعنی شرکی طاقت ایک انسان نفس ہے، اور یہ اندرونی، اور دوسرا شیطان ہے جو بیرونی طاقت ہے۔ یہ دونوں انسان کے دشمن ہے، یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اسی لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان گناہ کا پتلا ہے۔ سوائے انبیاء کرام کے وہ معصوم تھے، ان سے کوئی گناہ نہیں صادر ہوتا۔ نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی انبیاء کی جماعت معصوم ہے۔ یہ معزز گھرانے کی افراد ہوتے ہیں، اسی لیے انسان کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ ان دونوں شروں کی طاقتوں سے محفوظ، یعنی دو شروں کی طاقتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ انہیں جو نفس عطا کیا جاتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جس میں طبی طور پر ہر گناہ اور ہر معیشت سے نفرت ہوتی ہے۔ ایک خالص عبادت اور رضا اللہ کے لیے وہ رہتے ہیں، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو لمحہ بلمحہ گناہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کلمات کو آج اس عمل کے اندر پڑھ کے اپنے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ ان کی کلمات کی برکت ہے۔ دیکھیں، جب یہ چیزیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں، ان کی طاقت اور تاثیر مختلف ہوتی ہے، ان کے کمالات مختلف ہوتے ہیں، ان کی طاقتیں الگ ہوتی ہیں، اور آج وہ عمل بتا رہا ہوں جس کی طاقت سب عملوں سے زیادہ ہے، جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جب انسان خطا کا پتلا، خطاؤں کے ازالے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال بھی ہے، اگر کبھی کبھار کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا ان سے گناہ ہو جائے تو وہ اپنے اوپر جو ظلم کر لیتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جنت کا مستحق بھی بنا دیتا ہے۔ اور امام ابن کثیر نے لکھا، انس بن مالک بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو شیطان رونے لگا۔ شیطان نے کہا، میرے رب تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا، مجھے عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے کلمات کے ذریعے استغفار کرتے رہیں گے، مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ تو یہ کلمات آپ نے 11 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی مختصر سی صورت ہے، اور یہ صورت اتنی کمال کی صورت ہے جو ہر غم کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ یہ صورت کے ذریعے غیبی مدد بھی آتی ہے۔ یہ صورت بھی گناہوں کا مداوع کرتی ہے، گناہوں کی بخشش کرواتی ہے۔ یہ صورت کے ذریعے غیبی مدد کا نظام شروع ہوتا ہے، کیونکہ آج کے دن دوستو بھائی، جس میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر بھیجے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم اور چاندی کی رجسٹر ہوتے ہیں۔ مساجد کے دروازے پر آ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے اور نماز ادا کرنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن، جس دن کے بارے میں آقا نے فرمایا جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کی ہتھیلی مبارک میں سفید قسم کا آئینہ تھا۔ انہوں نے عرض کی، یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کا رب آپ پر پیش کرتا ہے
تاکہ یہ آپ کے لیے عید بن جائے۔ یہ عید کا دن ہے، یہ خوشیوں کا دن ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آج کے دن، عید کے دن آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں نے جمعہ بتایا، لیکن آپ لوگ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ دیکھیں جمعے کو پڑھیں گے تو فائدے ڈبل ہو جائیں گے، عام دن میں پڑھیں گے تو فائدے تھوڑے کم ہو سکتے ہیں۔ صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، اور اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ درود پاک کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا تھا، اور آج کے دن ہماری خصوصی دعاؤں میں جو لوگ اس دعاؤں کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کامنٹس میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ کیونکہ دعا، آج کی دعا میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرما لیتا ہے، اسی لیے دعا میں شامل ضرور ہوا کریں۔ اس سے بڑے بڑے فیض و برکات ملتے ہیں، اس سے بڑی بڑی رہنمائی ملتی ہے، اس سے بڑی بڑی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ انسان جہاں بڑے بڑے اعمال سے بات نہیں بنتی، وہاں دعاؤں سے بات بن جاتی ہے دوستوں۔ اسی لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جتنی تعداد میں نے عرض کی اس کے برابر جب پڑھ لیا۔ اب یہ سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر، اس کے اندر خیر کثیر موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر قربانی کا ذکر موجود ہے، اور یہ قربانی والے عام چل رہے ہیں، یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، آگے والا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، 1 مہینے بعد جو ہے وہ عید ہے۔ اسی لیے یہ مہینے جو ہوتے ہیں یہ 7 ملے ہوتے ہیں، ان کی برکتیں بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا پریشان تھے۔ تو جب پریشانی میں سورت کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ سب غموں کو دور فرما کر اس بندے کے لیے راحت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رحمت عطا کرتا ہے۔ اسلام دیکھیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہے، اس کے باوجود حضور روزانہ 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ یہ امت کے لیے بھی تھا، اور یہ تعلیم امت کے لیے بھی تھی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ یہ کلمات یہ ادا کیا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے مانگا کریں، رزق مانگنا ہے، پھر اس سے آپ نے کیا کیا، مانگنا ہے، گناہ مانگنے ہیں، دیکھیں پھر بہت زیادہ مانگنا ہے۔ اب ان کلمات کو جو میں نے بتانے لگا ہوں ان کی ترتیب سمجھیے گا۔ سب سے پہلے یا اللہ مجھے زیادہ عطا کر، پھر کس چیز کا سوال کرنا ہے، یا اللہ رزق اتنا عطا کر کہ میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ گناہ مانگنی، یا اللہ مجھے غنی کر دے کہ میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ اب آپ نے یہ کلمات کی ترتیب ہے، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ یا وہابو کا مطلب دیکھیں بہت زیادہ عطا کرنے والا، یعنی یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، یہ 3 کلمات ہے۔ تو یہ تینوں کلمات آپ نے جب پڑھنے ہیں تو اس ترتیب کے ساتھ جو اسم مبارک میں نے پہلے پڑھا اس کو پہلے، جو بعد میں پڑھا اس کو بعد میں، جو آخر تیسرے نمبر پر پڑھا اس کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ تو اس ترتیب سے پہلے اسم مبارک کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس کا کوئی معاوضہ نہیں۔ اس کے بعد بہت زیادہ رزق دینے والا، تو اس کے بعد غنی کرنے والا، تو رزق کے ذریعے بہت زیادہ رزق عطا کر کے اللہ تعالیٰ اس بندے کو غنی کر دے گا۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی فضیلت ہوگی دوستو۔ تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ اپنے خزانوں سے عطا کر کے اس کو غنی کر دے، جو غنی ہونا چاہتے ہیں، جو اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، ہر غم سے نجات چاہتے ہیں، وہ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرمائے گا۔ دیکھیں اگر وہ بندہ فکر کی وجہ سے موخر ہو، یعنی سلام نے موخر ایسے کلمات پڑھنے کی تلقی ہے، فرمائی ہے، ایسے واضح بتائی ہیں کہ دوستو بھائی بہنوں آج کسی اور کی طرف چلا پڑتی ہے، ورنہ یہ ہمارے اوپر سے مصائب، ہر پریشانی کبھی نہ کبھی آتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم آج بھی ہمارے پاس موقع موجود ہے، ہم اپنے ماضی کی طرف لوٹ جائیں۔ جو ہمیں دین ملا تھا آج سے 14-15 صدیاں پہلے، ہمیں اس دین کی طرف آ جانا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ ان کلمات کو تینوں کو پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے، اور پھر آپ نے
ان کو 21 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے خاص آیت مبارکہ پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کے ذریعے نور اترتا ہے. اب وہ آیت مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھیں گے. جیسے ہی میں نے آپ کو عرض کیا تو یہ 7 آسمانوں سے بڑی آیت مبارکہ ہے، 7 زمینوں سے بڑی آیت مبارکہ ہے. اس کی شان و عظمت بہت زیادہ ہے، اور اس کو ذرا سننے سب کو یاد ہوگا. اور اس کی فضیلت جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ موجود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے. اس کے اندر یا حی یا قیوم کے الفاظ موجود ہیں، اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو بس اس کی ترتیب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. جب آخر میں درود پاک پڑھ لیں، شروع میں اول میں یہ عمل کرنے کے بعد آپ بھی اس آیت مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھیں گے. یہ آیت مبارکہ دوستو بھائی بہنوں صرف ایک ہی آیت ہے، لیکن تھوڑی سی بڑی بھی ہے، اور یہ آیت مبارکہ تقریباً ہر شخص کو آتی ہی ہے. لوگ اس آیت کا ورد کرتے ہیں دیکھیں روزانہ، اور اس آیت مبارکہ کو اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی حفاظت کے لیے اللہ کا نوری ملائکہ سفر میں پڑی جائے تو بندہ سفر میں حفاظت میں رہتا ہے، رات کو پڑی جائے تو بندہ سارا دن محفوظ رہتا ہے، دن کو پڑی جائے تو سارا دن ساری رات بھی محفوظ رہتا ہے. اسی لیے اس کو پڑھنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آج کل فتنوں کا دور ہے. ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے اس کا پڑھنا انتہائی دیکھیں جس طریقے سے اس آیت مبارکہ کو آپ کو میں نے بتایا اسی طریقے ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے. اور آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر مانگتے چلے جائیں، مانگ کر یہ عمل کمپلیٹ کیجیے گا. دوستو بزرگوں بھائیو، جو ترتیب میں نے آپ کو عرض کی ہے، اب پڑھنا کیسے ہے. جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے ہیں. پہلے دعا مانگنے سے پہلے آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جتنی تعداد عرض کی ہے. اور یہ آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے. اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ استغفار کے برابر. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اس کے بعد دعا کیجیے گا. جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا. آج قبول ہو جائے گی انشاءاللہ.